وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا. درود و سلام وہ ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے فسادات اور اسلام. دنگا فساد، قتل و خوریزی، لڑائی جھگڑے، انسانیت کو تباہ و برباد کرنا، معصوموں کا ناحق خون بہانا، عورتوں کی عزت و عصمت سے کھیلنا، بستیوں کو تباہ و برباد کرنا، دکان و مکان کو جلانا، لوگوں کو بے گھر کرنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام انسانیت کا دین ہے. اسلام دین انسانیت ہے. ان سب چیزوں کا اسلام سخت مخالف. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اسی دہشت گردی کو، ظلم و تشدد کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں. ایک ظالم انسان، دہشت گرد انسان، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو انسانیت کا دشمن ہو، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو، ناحق لوگوں کا خون بہاتا ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا. اس لیے کہ کوئی بھی مذہب اس کی تعلیم، اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے. اسلام اس کا کتنا سخت مخالف ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو سورہ مائدہ کی 2 آیتیں سمجھنا کافی ہے. سورہ مائدہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 32 اور 33، 32-33، یہ 2 آیتیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ناحق اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کا قتل کرتا تھا، ناحق اگر کوئی ایک خون بہاتا ہے، تو اسلام کی نظر میں ایک خون، ناحق ایک جان ہے کتنی محترم ہے. گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خطرہ. اسلام میں جان کا اتنا احترام ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو خطرہ کر دیا. اور کسی ایک معصوم کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر. یہ ہے اسلام، دین انسانیت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، فسادی جو لوگ، اسلام میں ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے
اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں، دنگے و فساد کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ دنیاوی سزا، یا ان کو قتل کر دیا ہے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے، یا الٹے ان کے ہاتھ پیر کٹ کر دیے مخالف، اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے وطن سے ان کو نکال دیا جائے۔ یہ دنیاوی سزا قرآن بیان کرتا ہے فسادیوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی دردناک اور خطرناک عذاب، آخرت میں جو ان کو سزا ملے گی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دنیاوی سزا ہے فسادیوں کے لیے۔ اسلام میں جو اسلام فسادیوں کے لیے ایسی سخت سزا، ایسا سخت قانون رکھتا ہے، کیا وہ کبھی فتنہ و فساد کی، دنگے و فساد کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور اس اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان کیا اس بات کو کر سکتے تھے؟ اسلام اس کا سخت مخالف۔ اللہ تعالیٰ کو نہ فساد پسند ہے اور نہ فسادی پسند ہے۔ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو، جو فساد مچاتے، انسانیت کو تباہ و برباد کرتے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے، ایسے فسادی اللہ کو پسند نہیں۔ اسلام تو رحم و کرم کا دین ہے، انسانیت کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ لے جایا گیا ہے۔ جنازے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جس جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہیں، انہا جنازۃ یہودی، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، اور یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا الیست نفسا، کیا وہ کسی کی جان نہیں ہے؟ الیست نفسا، کیا وہ کسی کی جان نہیں ہے؟ جان جان ہے، چاہے وہ مسلمان کی جان ہو چاہے کافر کی جان، جان جان ہے، چاہے وہ کسی انسان کی جان ہو یا کسی جانور کی جان۔ اسلام نے جان کا احترام سکھایا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی جان جان ہے اور دوسروں کی جانوں کا آپ اس کی بے حرمتی کرو، اس کو ناحق تکلیف دو، اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو مارو۔ اسلام نے جان کا احترام کیا، کسی کی بھی جان۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحیح بخاری کی حدیث میں مشہور واقعہ ہے، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، بنو اسرائیل کی ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی، کیوں؟ اس نے کہ اس نے اس بلی پر ظلم کیا ہے، اس کو باندھ کر رکھ لیا، نہ اس کو کھلایا پلایا، نہ اس کو باہر چھوڑا کہ جا کر کے خود کھا پی لے، وہ مر گئی اسی حال ہے۔ اس بلی پر ظلم ہوا تو وہ عورت جہنم میں چلے۔ ایک کتے پر ایک فاحشہ بدکار عورت نے رحم کر کے اس کو پانی پلا دیا، وہ جنت میں ملے۔ یہ ہے اسلام میں جانوں کا احترام۔ ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اپنی زبان باہر نکالے لیے، ایک فاحشہ بدکار عورت کو اس پر رحم آ جاتا اور اس نے پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ وہی ایک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا، اس کی جان لے لی، وہ جہنم میں چلی جاتی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اسلام انسانیت کا دین ہے، انسان رحم و کرم کا دین ہے، یہ کبھی بھی فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں فسادیوں کا بڑا دردناک اور خطرناک انجام بیان کیا جائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ،
وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا. ایک ظلمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں ایگریمنٹ کے ساتھ رہتا ہے، مسلمانوں سے اس کا معاہدہ ہے کہ تم ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہماری جان مال محفوظ ہے، ہمارا تم سے معاہدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی ظلمی کافر کو جو معاہدے کے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اگر ناحق کسی نے اس کو قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر محسوس کی جائے گی. 40 سال کی مسافت پر دوری پر اگر کوئی ہے وہاں بھی وہ جنت کی خوشبو محسوس کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک کافر ذمہ اور ناحق قتل کرنے والے انسان کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اسلام میں جانوں گا یہ اکرام. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا یہ عمل بتایا سورۃ بقرہ میں کہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ آیت منافقوں کے بارے میں. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں. حالانکہ وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، اور جب ان کو اس کام سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا کام ہے، ہم مصلح ہیں، ہم مفسد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم هم المفسدون، خبردار سنو، اصل سب سے بڑے فسادی یہی لوگ. لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں اس بات. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ فساد پھیلانے کا کام یہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ منافقوں کا کام ہے. جس کے دل میں کفر اور نفاق چھپا ہوا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور فسادیوں کی یہ سزائیں کیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہاں پر دیکھیے 3 گناہوں کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے ہمارا عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب سے پہلے عہد و پیمان لیا تھا کہ صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی پوری ذریت سے اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا تھا، اور اس عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی. جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے، دوسرا گناہ کیا کرتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے. اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ لوگ رشتوں کو توڑنے کا کام کرتے، رشتے ناطے توڑ دیتے. تیسرا گناہ اور زمین میں فساد مچاتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جو یہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک تو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، دوسرے رشتوں کو کاٹتے ہیں، اور تیسرے زمین میں فساد مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ان کی سزا بیان کی. اولئک هم الخاسرون. آخرت میں اصل خسارہ اور نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. اور آخرت کا سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ آخرت کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کی. اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار. ایسے لوگ جن کے پاس یہ 3 گناہ ہے، 3 جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت پھٹکار دیتا ہے.
اور آخرت میں ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ، اور سب سے برا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر ہم کن کے لیے بنائے؟ جنت کی نعمتیں ہم نے کس کے لیے تیار کی ہیں؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، فساد نہیں مچاتے، فخر و غرور کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ سادگی کے ساتھ، تواضع و خاکساری کے ساتھ ہیں، ہر ایک سے محبت کے ساتھ مل کر کے زندگی گزار۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہترین گھر، جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا۔ اور ہماری یہ گزشتہ قوموں کے واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور اس کی لشکر، اس کی قوم۔ سورہ فجر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ یہ وہ قومیں تھیں، ان کا کام کیا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہ وہ قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ شہروں میں اللہ کی زمین پر فساد مچاتے تھے۔ وَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، سرکشی کرتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب گھات میں لگا، دیکھ رہا یہ ظالم جو آج ہمارے اوپر دندناتے پھر رہے، شہر میں فساد مچا رہے، انسانیت پر ظلم کر رہے، بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ کی مدد کرے گی، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ پھر بزرگوں، دوستو، اللہ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہاتھ میں ہے، نگرانی میں، اللہ دیکھ رہا۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ظالم جو کچھ کر رہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان سے غافل ہے، بے خبر ہے، اللہ سمجھے گا۔ اور اس ظالم کے لیے دیر ہے، لیکن آخرت سے پہلے اس دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے عبرتناک سزائیں رکھی، چاہے وہ ظالم، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کافر ظالم ہے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن اگر ہماری طرف سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ظالم بن کر کے زندگی گزار رہے، اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ ظالموں کے لیے عبرتناک سزائیں آخرت سے پہلے دنیا ہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا البغی والعقوق، دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد دے دیتا ہے، آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ عذابات ان کو دکھاتا ہے، تاکہ لوگ ان کے عذاب کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ وہ دو گناہ جن کی سزا اللہ دنیا میں جلد دیتا ہے، وہ دو گناہ کیا ہیں؟ البغی، ظلم کا، والعقوق، اور والدین کی نافرمانی کا گناہ۔ باغی اولاد، نافرمان اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ، جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتی، ان کی نافرمانی کرتی، ان کے ساتھ ان کے دل کو دکھاتی، ایسے باغی اور نافرمان اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک عبرتناک سزا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے کہا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے ساتھ رشتے کو کاٹنے کا جرم بتایا۔ ایک تو ظلم کا گناہ ہے اور دوسرے رشتوں کو کاٹنے کا گناہ، رشتوں کو توڑ دینا۔ یہ بھی ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دیتا۔
میرے بزرگوں دوستوں، مظلوم کے دل کا ہر نعرہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلایا جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہو گئے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اللہ تعالیٰ کو نہ ظلم پسند ہے اور نہ ظالم لوگ پسند ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. اے میرے بندو، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، اس لیے اے میرے بندو تم کسی پر ظلم مت کرو. میرے بزرگ اور دوستوں نے ایسے پرفتن ماحول میں جب لوگوں کو انسانیت پر ظلم ہوتا، بستیوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور ایسے خراب ماحول کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے ان کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری اس ایسی صورت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے پرفتن ماحول پہ اس صبر و ضبط سے کام. اس لیے کہ بسا اوقات مسلمانوں کو مستعین کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ سب کام انجام دی جاتا. دیکھیے قرآن نے ہر چیز کی ہمارے لیے رہنمائی کی ہے. مکی زندگی کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی تھی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ دو نقطے بتایا. اگر مسلمان صبر سے کام لے، جذبات میں نہ آئے، مستعین نہ ہو اور تقویٰ کی زندگی گزارے، اور یہ دونوں کوئی آسان چیز نہیں ہے. صبر سے کام لے اور تقویٰ کی زندگی گزارے. اللہ نے وعدہ کیا لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. اللہ کا وعدہ. صبر اور تقویٰ ایک مسلمان کے لیے دو مضبوط ہتھیار. آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے. صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صبر ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کتنی بڑی طاقت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والے تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد پاؤ. جب انسان کے اندر صبر کی قوت آ جاتی ہے تو بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر سے کام لیے اور تقویٰ کی زندگی گزارے، واقعی تم متقی اور پرہیزگار بن گئے، دشمن کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر اور تقویٰ یہ بڑے ہمت کا کام ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تقویٰ، حقیقی تقویٰ اللہ کا ڈر ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. ہم مسجد میں ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں. دکان میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں وہاں بھی اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. ہم اپنے اہل و عیال میں ہیں، بھی بچوں کے ساتھ ہیں، وہاں بھی اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. دن کے اجالے میں ہے، رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا یہ احساس ہونا چاہیے میرا رب جس کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب پیش کرنا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حقیقی تقویٰ، یہ تقویٰ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے صبر سے کام لو اور متقی بن جاؤ. واقعی تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، دشمن کی کوئی سازش، کوئی مثال، کوئی منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے. آج یہ وہ فکر مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، مسلمانوں کا مطلوبہ کردار ایسے حالات میں کیا ہونا چاہیے. سورہ فصلت جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ کا، اس کی 2 آیتیں آپ ضرور پڑھیے. بہت جامع نصیحتیں ہیں ہمارے لیے.
بہت جامع پیغامات اللہ نے ہمیں دیے. سورہ فصلت کی جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ ہے, آیت نمبر 34-35. آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ کا فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو کہ کبھی نیکی اور گناہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ظلم اور انصاف برابر نہیں ہو سکتے. سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ کیا فرما رہا؟ ادفع بالتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے دفع کرو. برائی کا جواب بھلائی سے, نفرت کا جواب محبت سے دے, ظلم کا جواب انصاف سے دو, بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق سے دو. یہ اسلام کی تعلیم. آج ہر شخص کا مزاج کیا ہے؟ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ہر ایک کا مزاج کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے. ہم کسی سے کم نہیں. کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں؟ ہر آدمی جذبات میں آنا چاہتا ہے. ہر آدمی اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. یا قرآن ہمیں نصیحت کیا کر رہا ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے, نفرت کا جواب محبت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ دیکھیے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی توا سے. ہم اپنے بلند اخلاق, اپنے کردار کے ذریعے دے اپنے دشمن کو شکست دے رہے ہیں. سب سے بڑی جنگ, سب سے بڑی طاقت اخلاق کی طاقت ہے. ہم اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے دشمن کے دل کو نرم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے, نفرت کا جواب محبت سے دو گے, بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق سے دو گے, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جو تمہارا جانی دشمن ہے, تمہارے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا ہے, تمہارا جانی دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ قرآن کا نسخہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس نسخے پر عمل کیا, اس پیغام ربانی کو قبول کیا. کیا ہوا؟ بدر میں 313 تھے. ایک وقت آیا جس وطن سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا, مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا, اسی وطن میں مسلمان فاتح بن کر کے تھا. مکہ فتح ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق کو اللہ نے غالب کر دیا, باطل کو مٹا دیا, اور باطل کو ایک نہ ایک دن مٹنا نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ. وكان حقا علينا نصر المؤمنين, مومنوں کی مدد کرنا, اہل ایمان کی حفاظت کرنا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم واقعی مومن ہو جائیں, ہم واقعی متقی ہو جائیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. ہم اللہ کی نصرت و مدد کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, ہم اللہ کی رحمت کو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس مدد کا, خدمت کا کیا جذبہ ہے؟ اللہ نے ہم اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے شرط کے ساتھ, احفظ اللہ یحفظ, تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ایک آخری چیز ہی, ایسے حالات میں ہم اپنے اعمال کی اصلاح, ان کو ذمہ دار نہ بنائیں. فلاں ظالم ہمارے پر مسلط ہو گیا ہے, فلاں ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں, ان کو مجرم مت سمجھے. یاد رکھیں کہ سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں.
حالات ہمارے اعمال سے بنتے ہیں. ہمارے اعمال اچھے رہیں گے, ہمارے اخلاق اچھے رہیں گے, حالات اچھے رہیں گے. اگر ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے, حالات بگڑ جائیں گے. حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو بہتر بنانا, اپنے اخلاق کو بہتر بنانا. ہمارے اعمال سے, ہمارے اخلاق سے حالات بنتے اور بگڑتے. ابو داؤد کی ایک حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موجودہ حالات پر فٹ ہونے والی بہترین حدیث, یوشک الغمم ان تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم عن محابة منكم ولا يحذفن الله في قلوبكم ويضاعف. قال قائل يا رسول الله ومن وهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی امت کے حالات پر کیسی فٹ آ رہی ہے. قریب ہے ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ویسی ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم یومئذ کثیر. اس وقت تم بہت زیادہ, تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی. تم کم نہیں رہو گے, تمہاری تعداد زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہو. سمندر کے کنارے خسو خاشاک جو کچرے پانی کے بہاؤ میں ہواؤں سے بہ کر کے کنارے جمع ہو جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف, دبدبا, رعب نکال دے گا. دشمن تم سے نہیں ڈریں گے اور تمہارے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا. کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیۃ الموت. دنیا کی محبت تمہارے دل میں چھا جائے گی اور موت سے نفرت. دنیا کے پیچھے ہر انسان آ رہا اور موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا کہ ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی تیاری نہیں. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, امن و شانتی نصیب فرما. ہر قسم کے فتنہ و فساد سے, لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اے اللہ تو ہمیں امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہے اے اللہ وہ شفائے عاجل کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سمیع پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیری مدد فرما. اے اللہ کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرنے کی توفیق تو وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم.